یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی، اور جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم مستقل معارف اہل بیت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج 11ویں سحری ہے ہماری۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم برکت والے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور وہ ہمارے ساتھ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر۔ اور آئیے ناظرین اب ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے کچھ چند سوال ہم کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ تو قبلہ آج کا میرا جو سوال ہے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کی اہمیت پر آپ کچھ روشنی ڈالیے جو ہمارے ناظرین کے لیے ہوگی۔ جی، ہم برکت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 11ویں رمضان کی سحری ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پالنے والے اس رحمت اور برکتوں کے مہینے میں تصدق اہل بیت آپ سب پہ اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل فرمائیں۔ اور جس طرح ہم نے 10 دن مسلسل ہماری گفتگو معارف امہات المعصومین میں تھی، اور اب ہم آنے والے دنوں میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ آج جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ابھی خاور صاحب نے سوال کیا کہ دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اس حوالے سے بھی کہ جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پہلی رمضان کو، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں نبی نے خطبہ دیا ہے، جسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں نقل کیا ہے، اور اس کے راوی خود جناب امیر المومنین ہے، جس میں سرکار نے یہ فرمایا کہ آخری جمعہ تھا ماہ شعبان کا، اور نبی نے ہمیں خطبہ دیا، اور جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ فقرہ موجود ہے کہ اس مہینے میں تمہاری نیند عبادت شمار کی جائے گی، تمہاری سانس تسبیح شمار کی جائے گی، اللہ سے توفیق مانگو کہ تم اس کی عبادت کر سکو، صیام کو مکمل کر سکو، روزے رکھنے کی توفیق مانگو، قرآن پڑھنے کی توفیق مانگو، اور تمہاری جو دعائیں ہیں وہ اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ تو ویسے ہی یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کے اور اجابت کے در کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ دعا کس طرح مانگی جائے، اور اس میں ضمنی سوال کئی پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، اور مومنین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی۔ تو اس پہ بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے کلام مجید سے میں اس گفتگو کا آغاز کروں گا، جہاں سورہ مومن میں کائنات کا مالک ثنائے عام دے کے یہ کہہ رہا ہے وقال ربکم، اور آپ کے رب کا فرمان جاری ہو چکا ہے کیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور یہ صرف مومنین کو نہیں کہا، پوری انسانیت کو یہ ثنائے عام ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، انہیں عنقریب سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی پکارنے کے ساتھ یہاں جہنم کا تذکرہ کیوں ہے؟ پکارنا تو ایک رحمت کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، اور اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم تکبر کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو صرف ہماری دعائیں نہیں چاہیے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ آل محمد اور سرکار دو عالم کی ذات موجود ہے، انبیاء اس کی عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اللہ جانے کتنے انگنت فرشتے ہیں کہ جہاں تل دھرنے کی آسمانوں پہ جگہ نہیں ہے، اور وہ فرشتے جو قیام میں وہ قیامت تک قیام میں، جو رکوع میں وہ قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں اور تسبیح کر رہے ہیں، مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہماری عبادتوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ عبادت کا فلسفہ یہی ہے کہ عبادت کرو اور مجھ سے دعا طلب کرو۔ جو امام کا یہ فرمان موجود ہے، نص معصوم موجود ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے، گویا تکبر کر رہا ہے کہ دیکھ ہم تیری عبادت تو کر رہے ہیں مگر تجھ سے مانگ نہیں رہے۔ ایسی عبادتوں کو اللہ واپس پلٹا دیتا ہے اور منہ پہ مار دیتا ہے کہ تمہاری عبادتوں کے لیے عبادت تم پہ فرض نہیں کی، اس لیے کی ہے کہ میری عبادت کرو اور مجھ سے مانگو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو اور میں جواب دینے والا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مانگا کیسے جائے؟ کیا ہم براہ راست خدا سے مانگیں، اور مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ دیکھیے، میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرے گفتگو کا سلیقہ اور ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے
تو یقیناً آپ مجھے جواب اس طرح نہیں دے سکیں گے، اور آپ گفتگو میں اس طرح نہ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے۔ ایک ادب، ایک تہذیب، ہم اپنے کسی بڑے سے گھر میں بات کریں یا کسی افسر بالا سے بات کریں تو ہمارے لہجے میں فرق ہوتا ہے، اور ہم بڑے ادب سے اور بڑے جھکاؤ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے مخاطب ہیں جو کائنات کا مالک ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ملک الناس و الہ الناس، وہ بادشاہ ہے لوگوں کا، وہ مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گفتگو کیسے کر رہا ہے۔ تو اس نے خود یہ سلیقہ قرآن مجید میں بتا دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے سارے اچھے نام، انہیں جب بھی پکارو، پروردگار کو جب یاد کرو انہی ناموں کے ذریعے یاد کرو۔ رحمان کہو، رحیم کہو، قہار کہو، جبار کہو، رازق کہو۔ ہمارا مسئلہ سب سے بنیادی یہ ہے کہ میں اگر کسی شجاع سے کچھ مانگ رہا ہوں تو میں اگر کریمی مانگ رہا ہوں تو میں اسے اس کے کرم کی بات کروں گا کہ اے کریم مجھے یہ عطا کر کے تو کریم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر قہار کہہ کے اس سے رحمت مانگوں تو یہ بات تو اپنے آپ میں غلط ہے کہ میں واسطہ دے رہا ہوں قہار کو، پکار رہا ہوں قہار کو اور مانگ رہا ہوں رحمت کو۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کن ناموں کے ذریعے کون سی دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر طلب رزق ہے تو یا رزاقوں کا ورد کیجئے، اگر طلب رحمت ہے تو یا رحمان کا ورد کیجئے، یا رحیم کا ورد کیجئے۔ اسی طرح یہ دعا کا سلیقہ اور ڈھنگ ہے۔ اس نے بتایا کہ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اسماء حسنہ، حسن کی تانیث ہے حسنہ، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور یقیناً صرف ہم ان 99 اسماء الحسنہ تک محدود نہیں ہیں، دعائے جوشن کبیر میں 1001 نام پروردگار کا موجود ہے۔ تو اگر ہم اسے پکار رہے ہیں تو ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے۔ ہم اگر دنیاوی کسی منصبدار کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے حد ادب ٹوٹ نہ جائے، حد ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور ہم سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جب کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے جانا چاہیے، لیکن صرف ناموں کا واسطہ نہیں ہے۔ وہی پروردگار کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دیکھو پروردگار تک آ تو رہے ہو، مجھ تک پہنچ تو رہے ہو، لیکن مجھ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو، کوئی وسیلہ بھی ڈھونڈ رکھو، اور کسی وسیلے کے ذریعے آؤ۔ تو کائنات میں ذات محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم اور ان کی آل طاہرہ سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہم پروردگار سے کچھ مانگ رہے ہیں تو انہی ذوات مقدسہ کے وسیلے سے مانگیں، تو پھر یقیناً ہماری دعا رد نہیں ہوگی۔ بہت خوب قبلہ، بہت خوب۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے ابھی آپ کے گفتگو بیچ میں تھا، تو میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ ایک تو پہلو وہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ جہاں اوراد و وظائف لکھنے والے علماء ہیں اور بہت سی دعاؤں کی کتابیں، کثرت سے دعاؤں کی کتابیں آپ کے مذہب میں موجود ہیں، اور آپ کے علماء نے جو خدمات ہیں، ہمیں اپنے علماء کی خدمات کو پہچاننا چاہیے۔ ایک مشہور کتاب مفاتیح الجنان ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہے اور وافر مقدار میں مسجدوں میں موجود ہے، امام بارگاہوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں، صحیفہ سجادیہ، دیکھیں دعاؤں کا خزینہ جو آیا ہے وہ صرف دہرانے کے لیے نہیں آیا کہ ہم دعاؤں کو، یقیناً اس کا ایک علیحدہ ثواب ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کا علیحدہ ثواب ہے اور ہدایت اخذ کرنے اور حاصل کرنے کا علیحدہ ثواب ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، تلاوت اپنا ثواب رکھتی ہے، اسی طرح دعاؤں کی تلاوت اپنا ثواب رکھتی ہے، لیکن دعاؤں میں جو خزانے پہ نہ ہیں ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہم صحیفہ سجادیہ پڑھ رہے ہیں یا ہم مفاتیح کی کوئی دعا پڑھ رہے ہیں یا روز مرہ جو مجلس کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا، اور یہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ نوجوان دوستوں اور بھائیوں تک پہنچے، کہ ہم غور کریں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان، اے مولا اے صاحب الزمان ہمارا سلام، الامان الامان الامان، ہمیں امان دیجئے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی امان کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دعا افطار کر رہے ہیں اللہم لک صمت، جو آپ روزے کو افطار کرتے ہوئے کہتے ہیں اور مسلسل کہتے آ رہے ہیں ماہ صیام میں، پالنے والے ہم تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں،
یہ تیرے لیے روزہ رکھنا جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمیں روزے کا پاس رہے گا کہ ہم نے کس کے لیے رکھا ہے. اس میں سے ریاکاری بھی ختم ہو جائے گی, اس میں سے ہماری دعاؤں میں خلوص, خشوع بھی پیدا ہوگا. تو اسی طرح یہ دعائیں صرف تلاوت کے لیے نہیں ہیں, یہ بہت سے معارف اہل بیت یہ ہیں جو یہ دعائیں سمجھاتی ہیں, زیارتیں سمجھاتی ہیں. اگر صرف مفاتی جو آپ کے گھروں میں, کتابیں تو بہت سی ہیں, سید علی بن طاؤس کی بلد الامین ہے, مصباح کفامی ہے, اور جمال الاسبوع ہے, محج الدعوات ہے, بہت سی کتابیں ادعیہ اور دعاؤں کی اور زیارات کی موجود ہیں. لیکن مفاتی ایسی جامع کتاب ہے اور اس کو ایسی توفیقات ملی جو گھر گھر موجود ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس دعائیں نہیں ہیں. ہر روزے کی, ہر ماہ سیام کے ہر روز کی دعا وارد ہوئی ہے. آپ ان دعاؤں کو تلاوت کیجئے, ان کے ذریعے توسل کیجئے. اب دوسری بات یہ کہ قبول کیوں نہیں ہوتی, تو امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی دعائیں اکثر قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ پہچانتے نہیں ہیں وہ مانگ کس سے رہے ہیں, یعنی انہیں معرفت خداوند ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم پہچانیں کہ ہم کس کریم ذات سے مانگ رہے ہیں, پھر ان وسیلوں کو پہچانیں کہ جن وسیلے سے, اور یہی ہمارا موضوع ہے معرفت اہل بیت. معرفت اہل بیت رکھتے ہوئے جب ہم مانگیں گے کہ ان ذوات مقدسہ جن کا مرتبہ تیرے نزدیک یہ ہے, جو بھی معرفت ہو, معرفت کے زینے ہیں. یقیناً جب نبی نے فرما دیا کہ سلمان 10 درجے پہ اور ابوذر 90 پہ, تو یقیناً ہر ایک کی معرفت کی اپنی اپج ہے, پہنچ ہے. اس معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اہل بیت کے مقام کو وسیلہ بناتے ہوئے, پہچانتے ہوئے اگر ہم مانگیں گے, اور اس کے لیے ایک دعا وارد ہوئی ہے جسے دعائے معرفت کہتے ہیں, اور اس کے کچھ جملے یہ ہیں. ساری دعا تو ظاہر ہے اس مختصر وقت میں نہیں بتائی جا سکتی. ان میں ایک دعا یہ ہے کہ پالنے والے مجھے اپنے نفس کی معرفت کرا, اور امام نے فرمایا کہ یہ دعا غیبت کے دور میں کثرت سے ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ پڑھیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں, دوستوں سے اور تمام ناظرین سے کہ اس دعا کو پڑھیں کثرت سے. اور وہ دعا, اس کے جملے یہ ہیں کہ پالنے والے مجھے اپنے نفس کی معرفت کرا. اگر مجھے تیرے نفس کی معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہ ہوگی, اور اگر تیرے نبی کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہ ہوگی, اور اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میرا دین زائل ہو جائے گا, میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا. یعنی ہم اس سلسلہ تدریج سے خدا کی بارگاہ تک جائیں, وسیلہ اہل محمد رکھیں اور اس کو پہچانیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں. اور یقیناً جب یہ سوچتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے مانگیں گے تو دعائیں رد نہیں ہوں گی. بہت خوب قبلہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تھوڑی دیر میں ہم حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد, یا محمد. زمین نبی کی, زمانہ نبی کا, یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ, اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا, وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر, سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر. جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر, خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ان پہ جو ہے سلام ان پہ جو ہے
زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا. حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی قبلہ، آپ نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ دعائے معرفت کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا، اب آپ کچھ اور دعائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو ہم مطلب اس ماہ رمضان میں کر سکیں اور اس کے ذریعے ہم اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں ہمارے ناظرین. جی دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ دعائیں، تو دعاؤں کا تو ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور کثرت اتنی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی روز ایک نئی دعا پڑھیں تو دعائیں ختم نہیں ہوں گی، اور عاد و وظائف جو آئمہ سے، اہل بیت سے، نبی سے ہم تک پہنچیں وہ ختم نہیں ہوں گے. صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ علویہ ہمارے پاس ہے، مصباح الشریعہ جس طرح نہج البلاغہ جناب امیر سے منسوب ہے ان کے کلام سے، اسی طرح چھٹے امام کی بھی ایک کتاب ہے مصباح الشریعہ اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے، اور کثرت سے چھپ رہی ہے ایران سے اور عراق سے. تو اس طرح کی دعائیں تو بہت ہیں، لیکن کچھ دعائیں اتنی کلیدی اہمیت رکھتی ہیں کہ ان میں معرفت اہل بیت کے خزانے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں معرفت اہل بیت ہو جائے تو ان کے رب کی معرفت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فرمان ہے نبی کا کہ ہماری معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری عقل پروردگار کو تو درک نہیں کر سکتی، ہماری آنکھوں میں وہ سما نہیں سکتا، ہماری عقلوں میں وہ آ نہیں سکتا. اس کے ان بندوں کو پہچان جائیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں تو انہی کی معرفت کے سلسلے سے ہم اس کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں. دعائے معرفت کا تذکرہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا. دیکھیے یہ دعائیں میں جیسے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف تلاوت نہ کیجیے، ان کے ترجمے کو بھی پڑھیے اور دقت نظر سے پڑھیے، توجہ سے پڑھیے، کیونکہ بہت سے عقیدے کے مسئلے ایسے ہیں، عقائد کے مسائل ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو دیگر کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں سے ہی حل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مکمل عقیدہ اور فضائل آل محمد، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ فضائل میں کس حد تک جائیں اور کہاں تک سنیں، تو زیارت جامع کبیرہ موجود ہے. زیارت جامع کبیرہ اگر آپ پڑھتے رہیں اور ہر روز پڑھیں اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو مقام اہل بیت کھلتا چلا جائے گا اور آپ کے نزدیک معرفت اہل بیت کے در کھلتے رہیں گے. اسی طرح حدیث قصہ موجود ہے جہاں یہ جملے ہیں کہ جو اپنی محفلوں میں جمع ہو کے مومنین اگر یہ حدیث پڑھیں گے تو ملائکہ انہیں گھیر لیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پہ برسنے لگیں گی، ان کے لیے استغفار کریں گے حتیٰ کہ وہ اس محفل سے اٹھ کے چلے نہیں جاتے، وہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی. اسی طرح ایک دعا ہے جس کا تعلق خصوصیت سے، دعائیں تو بہت ہیں لیکن اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ان دعاؤں پہ جو ماہ مبارک سے منسوب ہیں. دعائے سحر، دعائے سحر جسے دعائے بہا بھی کہا جاتا ہے، اور یقیناً امام بارگاہوں سے، مسجدوں سے صبح اذان سے پہلے سحری کے وقت اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے مختلف علاقوں میں جہاں مومنین کی کثیر تعداد ہے اور امام بارگاہ کے قریب یا مسجد کے قریب جو رہتے ہیں تو دعا کی تلاوت ہوتی ہے برکت و رحمت کے لیے. اسی دعا میں مسلسل آپ کہہ رہے ہیں پالنے والے میں تجھ سے تیری روشنی کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو کہ مضی ہے، پھیلی ہوئی ہے، روشن ہے، تاباں ہے، اور تیری ہر روشنی تاباں ہے. تیرے ملکوت کے، تیرے دبدبے کے حوالے سے سوال کرتا ہوں جو کہ غالب ہے اور تیرا ہر دبدبہ غالب ہے. تیرے کلمات کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو کہ تامہ ہیں، باقی رہنے والے ہیں، اور تیرے تمام ہی کلمات تامہ ہیں. تیرے اسماء کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو حسین ہیں، جبکہ تیرے سارے اسماء حسین ہیں. میں تیرے سارے اسماء کے حوالے سے اور کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیے اس سے آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ دقت سے دیکھیں تو آغا روح اللہ موسوی خمینی، یہ ایک ایسا نام ہے کہ مکتب تشیع میں بچہ بچہ جن کے نام سے واقف ہے، انہوں نے پوری کتاب شرح دعائے سحر لکھی. ان کے نزدیک اتنی اہمیت اور وقت تھی اس دعا کی کہ انہوں نے اس کی پوری کتاب باقاعدہ اس پہ لکھی، اور میرے ذاتی کتابخانے میں وہ کتاب موجود ہے اور لوگوں کو چاہیے، اردو زبان میں بھی اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کتاب کو پڑھیے. اصل کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے. انہوں نے ہر جگہ اہل بیت کے توسل کو ملوز خاطر رکھا ہے کہ جہاں کمال الہی کی بات کی کہ پالنے والے میں تیرے کمال کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ دین کا کمال کیا ہے؟ دین کا کمال وہ دن ہے جس دن یہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا. تو آقا خمینی نے لکھا کہ آج اگر دین کامل ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ وہ غدیر خم سے ہوا ہے، اس اعلان سے ہوا ہے کہ
फमन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। तो उन्होंने कहा कि विलायत अली तकमील दीन है। अगर आप अल्लाह से सवाल कर रहे हैं उसके कमाल से, तो उसका दीन कामिल होता है विलायत अली से, तो इसी को वसीला बना लीजिए। अगर रहमत का वसीला बनाएंगे तो रहमतल लिल आलमीन को वसीला बना लीजिए। तो इस तरह बहुत से वसीले हैं। ये दुआएं, इसी तरह एक दुआ है, हम पेचो खम में रहते हैं और मैं इशारतन गुफ्तगू अपने नौजवान दोस्तों के लिए करके गुजर जाऊंगा। बहुत सी दुआएं हैं और उस पर बहस है कि हम लोगों से कैसा रवैया रखें, फ़लाँ से कैसा रवैया रखें, या उनके बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए। तो इसी तरह दुआए सलमी कुरैश भी है। ये अक़ीदे की उलझनों को सुलझाने के लिए दुआएँ आई हैं। आप उसका तर्जुमा पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें क्या एतक़ाद रखना है। दुआए सलमी कुरैश पढ़ें तो ये चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। इसी तरह की एक दुआ है जिसे आखिर में मैं ज़रूर अपने नौजवान भाइयों दोस्तों को पहुंचाना चाहता हूं, और हमारे बुज़ुर्ग उनसे दुआओं का तालिब हूँ कि हमारे लिए कायम टीवी के लिए भी दुआ फरमाएं और हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुदा महफूज रखे इन्हीं अय्याम के सदक़े में। वो दुआ दुआउल एतक़ाद है। देखिए, आमाल महफूज रखना आसान है क्योंकि उसका ताल्लुक़ हमारे ज़ाहिरी बदन से है, लेकिन आमाल भी कबूल तब होते हैं जब रूह ताहिर व मुताहर हो, रूह पाक हो, खुलूस हो, खुशू हो, खुजू हो। और वो आएगा कैसे? तो वो मैं अर्ज़ कर चुका कि मारिफत अहले बैत, हुज्जत खुदा की पैरवी जब तक करते रहेंगे हमारे एतक़ाद ठीक रहेगा, क्योंकि एतक़ाद के बुनियाद पे इबादतें हैं। तो ये वो दुआ है जिसे मेरे और आपके सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नक़ल किया, और इमाम ने फरमाया मैं ज़मानत लेता हूँ अगर कोई ये दुआ पढ़ेगा, अगर कोई इस दुआ की तिलावत करता है, तो मैं उसके अक़ीदे का ज़ामिन हूँ कि पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकते हैं, वो अपने अक़ीदे से एक कदम भी पीछे हट नहीं सकता। उसी दुआ के कुछ, दुआ तो बहुत तवील है, मैंने इसीलिए हवाला दे दिया। वज़ाइफ़ की किताबों में, दुआओं की किताबों में दुआ नक़ल हुई है, और इसका तर्जुमा भी मुलाहिज़ा फरमाइए, इसे पढ़िए और इसके ज़रिए अपने अक़ीदों को महफूज बनाइए। इमाम नक़ल कर रहे हैं और इस दुआ का एक जुमला है, खुदा की हम्द व सना, नबी की नबूवत के इक़रार, जनाब अमीर की इमामत व विलायत के तज़किरे के बाद, आइम्मा के तज़किरे के बाद इमाम फरमा रहे हैं कि पालने वाले इन्नी ला असिको व आमाली व इन ज़क़त व इन्नी ला राह मुंजियतन व इन सोलहत। पालने वाले, ये जो मेरे आमाल हैं, जो मैं अमल कर रहा हूँ, तेरी इबादत कर रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, हज बजा ला रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, मैं इन्हें इन्नी ला राह मुंजियतन, मैं इन्हें काबिल नजात नहीं समझता, चाहे ये कितने ज़की क्यों ना हो। मुझे अपने आमाल पे भरोसा नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? लोग इस जुमले से यकीनन अगर इतना ही जुमला सुने तो मैं और आप घबरा जाएंगे कि हमें क्या अपने अमाल पे भरोसा। तो भरोसा किस ज़रिए से करना है वही सुन लीजिए, जहां हमने वसीले से गुफ्तगू का आगाज़ किया और यहीं पे इसका इख्तिताम हो रहा है। और मैं इन्हें काबिल नजात नहीं समझता, इन पे भरोसा नहीं करता, यानी मुझे अपने अमल पे भरोसा नहीं। भरोसा किस चीज़ पे है? इल्ला बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, मुझे नबी की नबूवत पे, तेरी तौहीद पे और इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलायत और उनकी इमामत और उनके आइम्मा जो उनके बाद उनकी नस्ल में उनकी इमामत और विलायत और उनकी मोहब्बत पे भरोसा है, तो ये अमाल मेरे काम आएंगे। क्योंकि नबी की हदीस तरफ़ैन के उलमा ने लिखी कि अगर हुब्ब अहले बैत और हुब्ब अली ना हो तो खुदा इबादतों को कबूल नहीं करेगा। तो और दुआ बहुत तवील है, उसके जुमलों को, फ़िक्रों को आप पढ़ें। इमाम ने ताक़ीद की है, ये दुआओं का महीना है, दुआ करते रहिए, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए और कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा रहमतें और बरकतें इस महीने के सदक़े में, इन दिनों के सदक़े में, इन बाबरकत रोज़ो शब में आप समेट सकें, उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे। नबी ने फरमाया कि शक़ी है वो शख्स जो ऐसे महीने में जहाँ रहमतें बरस रही हों उसमें भी अपनी नजात न करा सके। जी नाज़रीन, आप अल्लामा असद अली ज़ैदी साहब को समाअत फरमा रहे थे। बहुत खूबसूरत उन्होंने दुआओं के हवाले से ये मौजू जो हमारा था आज का, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इख्तिताम किया। तो अब हमारा वक्त जो है इस ट्रांसमिशन का ख़त्म होता है। अपने मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या